بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، بہت آپ کو خوش آمدید۔ اور ہماری جو یہ منی سیریز چل رہی ہے جس میں ہم تربیت کی روح تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، اس کے 5 نکات کو ہم تفصیلاً بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے 3 نکات اس میں ہم کور کر چکے ہیں۔ پہلا، محبت و معرفت، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کو پہچاننا، ان کی معرفت حاصل کرنا۔ نمبر 2، تشخص و عبدیت، یعنی کہ مسلمان کون ہے، اس کا کیا تشخص ہے، کیا شناخت ہے، اور امت کیا ہے، امت کیسے بنتی ہے، مسلمان سے کیا توقعات ہیں۔ نمبر 3، عظمت و حرمت، یعنی دین اور شاعر دین کی عظمت، اس کی تعظیم، اس کی تحریم، اس کا احترام، اس کی حرمت ہمارے بچوں کے دلوں میں ہونا۔ اور اب چوتھا جو نقطہ ہم جس کے اوپر آج بات کر رہے ہیں وہ ہے اتباع و اطاعت، یعنی اس کو اگر یوں کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا امام بنانا۔ جس طرح نماز میں ہم جو امام ہوتے ہیں ان کے پیچھے جب مقتدی بن جاتے ہیں تو جس طرح سے ان کی نقل و حرکت ہوتی ہے اسی طرح سے ہماری ہوتی ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ تو زندگی میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلیں، جیسے کہ فرمایا گیا کہ ہم سب کے سب نابینا ہیں، اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بینا ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ تو نابینا کو چاہیے کہ بینا کے پیچھے پیچھے چلے۔ تو اپنی زندگی کا امام بنانا، ان کی اتباع، ان کی اطاعت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کی ترتیب بنانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عادت میں بھی ہمارے نبی ہیں، عبادت میں بھی ہمارے نبی ہیں، دعا میں بھی ہمارے نبی ہیں، دعوت میں بھی ہمارے نبی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ کے جیسے بننے کا، ظاہر میں، باطن میں، ہر اعتبار سے، صورت میں، سیرت میں، سریرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنتے چلے جانا۔ اگر ایک چیز کہی جائے کہ تربیت کا نچوڑ کیا ہے، تربیت کا حاصل کیا ہے، ایک لفظ میں، کہ ساری تربیت کی، یہ ساری جو ہم بات کر رہے ہیں تعلیم و تربیت کی، اور یہ سارا نظام اور اس کے لیے ادارے بنانا، اور اس کے لیے اس سے کیا حاصل ہونا چاہے، تو حاصل اس سے یہ ہے کہ بی لائک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارا ہر بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنتا چلا جائے، ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنتے چلے جائیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رنگ ہیں یہ اللہ کے پسندیدہ رنگ ہیں، اور اس سے زیادہ خوبصورت اور ان سے زیادہ حسین رنگ کون سے ہو سکتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس سے ملتے ہیں۔ اور اگر اس بات کو اور واضح کیا جائے کہ کائنات قیمتی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس قیمتی ہے۔ کائنات سے نکلنے والی چیزیں، ڈالرز، پیٹرول، گولڈ، سلور، اس کے سارے معدنیات، اس کے سارے خزانے، اس کی ساری دولتیں، سلطنتیں، یہ قیمتی نہیں ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والے اعمال قیمتی ہیں۔ کائنات کی چیزیں حاصل کر کے انسان قیمتی نہیں بنتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال حاصل کر کے انسان قیمتی بنتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے بچوں کو کن چیزوں پر خصوصاً عملاً پریکٹیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر ڈالیں تاکہ ایک بنیاد بن جائے، اور پھر وہ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا کر چلیں۔ اور خاص کر پریکٹیکل لائف کی جتنی ایکسرسائزز ہیں، جتنی چلت پھرت ہے، تو اس میں اگر ہم فوکس کر لیں تو پھر ایک بنیاد پڑ جاتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں، تو دعاؤں کا اہتمام، وہ اذکار، وہ ادعیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس موقع پر ثابت ہیں، جس موقع محل پر ثابت ہیں، وہی اس وقت کے اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اذکار ہیں، اور اللہ کیا مقبول دعائیں ہیں۔ تو اس طرح سے آدمی اللہ کے یہاں ذاکرین میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ روزمرہ کی دعاؤں کی ایک عادت، کھانے کی، سونے کی، سو کے جاگنے کی، واش روم میں جانے کی، وہاں سے واپس آنے کی، آئینہ دیکھنے کی، دودھ پینے کی، جو روزمرہ کی دعائیں ہیں،
یہ نہیں کہ جو کبھی کبھی کہاں جن کا موقع ملتا ہے، لیکن جن کا روزانہ موقع ملتا ہے ان کو ہم ترجیح دیں. اور یہ مختصر ہیں، یہ زیادہ نہیں ہے. تو اگر یہ ان کو یاد ہوں اور اس کا اہتمام ہو تو یہ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آ جاتی ہے. دوسری چیز صفائی ستھرائی، اپنی پریزنٹیبلٹی، اپنی پیشکش، کس طرح سے آدمی اپنے آپ کو پبلک میں پیش کرتا ہے، کس صفائی اور ڈھنگ سلیقے کے ساتھ، یا پھر گندا سندا اور بد سلیقہ. تو یہ چیز دوسری چیز ہے جس میں اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو اتباع پہ ڈالیں کہ بالوں میں کنگھی کس طرح کرنا، جوتا کس طرح پہننا، اور اپنے آپ کو کیسے یعنی پریزنٹیبل رکھنا. بچے ظاہری بات ہے کھیلیں گے کودیں گے، میلے کچیلے بھی ہوں گے، گندے سندے بھی ہوں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن پھر جب موقع آ جائے کہ اب صفائی کر لو، اب کپڑے اچھے پہن لو، پریزنٹیبل ہو جاؤ، تو پھر اس کا ان کو ایک شعور اور اس کا ایک ڈھنگ سلیقہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں. پھر تیسری چیز اس سے لنکڈ آ جاتی ہے کہ لباس. تو لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ظاہری بات ہے میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ ہمارے بچوں میں سنت لباس کی عظمت اور احترام ہو، چاہے اس پر اس کا عمل نہ ہو، کیونکہ بچے ہیں ابھی. تو اگر ہم وقتاً فوقتاً اور اوکیزنس پہ، جیسے جمعہ کا دن ہے، عید کا دن ہے وغیرہ، یا کہیں آنا جانا ہے کسی فنکشن میں، تو ان کو اس طرح کا لباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میل کھاتا ہو اور صالحین کا لباس ہو، اس میں اگر ان کو رکھیں. کبھی کبھار تو وہ ایک فلیور ضرور دیں کہ یہ خاص لباس، ان کو شوق اس کا پیدا ہو. تو یہ ایک بہت اچھا اور بہت مضبوط قدم ہو جاتا ہے جس میں بچوں کی طبیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف مائل ہوتی ہے. اس کے ساتھ ظاہری بات ہے کھانا پینا. تو کھانے پینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا، کہ اس کی جو سنتیں ہیں، دائیں ہاتھ سے کھانا، زمین پہ اگر ہو سکے تو بیٹھ کے، فرشی نہیں تو پھر جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں تو دوسرے کو بھی کھلانا، اس میں اپنی طرف سے کھانا بسم اللہ کر کے پھر الحمدللہ پہ ختم کرنا. یہ باقی جتنی بھی اس کی سنتیں ہیں تو اس کا اتباع. اس کے ساتھ پھر کھانے پینے کے بعد سونا ہوتا ہے. یہ تو روزمرہ کے کام ہیں، تو سونا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اس میں دعاؤں کا اہتمام، اس میں دائیں کروٹ، اور اس طرح سے جو سونے کے آداب ہیں اور جو اذکار ہیں اس سے پہلے کہ وہ کر کے، اور دل کو صاف کر کے سب کی طرف سے. ہاں، یہ چھوٹی سی عمر سے ہم اپنے بچوں کو دل صاف رکھنا سکھائیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. اور اس کے ساتھ ان کا گفت و شنید، انٹریکشن، لوگوں سے بات چیت کرنا، بول چال، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. تو سلام سے میں پہل کرنا، نرم گفتگو کرنا، ادب سے دوسروں کو پکارنا، چلا کے اور منہ پھاڑ کے نہ بولنا، اور طریقے، اوئے تو کیا کر رہا ہے، اس طرح سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نفاست، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ایک مٹھاس ہوتی تھی. تو اس طرح سے ہمارے بچے بھی اپنی بات چیت کرنا سیکھیں. ظاہری بات ہے یہ ایک آئیڈیل کی اتباع ہے، اس میں کمی ہوگی، ہم کمی پہ نہیں پکڑیں گے اپنے بچوں کو، لیکن ایک آئیڈیل تو سامنے رکھیں گے ان کے. اور اس کے ساتھ ساتھ شیئرنگ اینڈ کولیبریٹنگ، آپس میں اپنی چیزوں کو دوسروں، ہمدردی کرنا، دوسروں کے ساتھ اپنی نعمتوں کو شیئر کرنا، اپنی خوشیوں کو شیئر کرنا، دوسروں کے ساتھ کام کرنا، اکٹھے کام کرنا ایک چیز میں. انا نہ ہو، میں اور میری چیز اور میرے پاس نہیں آؤ، اور یہ ایک چیز تھوڑی سی بچوں میں آتی ہے ایگو کی وجہ سے. تو پھر اس کی طبیعت کو حضور کی سنت کی طرف پھیرنا کہ دیکھو سب اکٹھے کھیلیں تو سب اکٹھے کھائیں، اس طرف، تاکہ ایک کولیبریشن اور ایک سوشل سٹرکچر اس کے اندر آئے. اس کے ساتھ ٹریولنگ، تو روز ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو گاڑی میں بیٹھنے کی سنت، سواری کی سنت، اگر کہیں لمبے سفر پہ جا رہے ہیں ان کی سنتیں، یہ چیزیں چونکہ روزمرہ کے کام ہیں. اور پھر ظاہری بات ہے آخر میں بیت الخلاء، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک کے سارے آداب بتائے ہیں. تو بیت الخلاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرتے ہوئے، تاکہ ہماری صفائی، طہارت، اس کا اہتمام ہو، بائیں پاؤں سے اندر جانا اور باقی جتنے بھی اس کی آداب ہیں اس کا خیال رکھنا. تو یہ اگر کچھ ایریاز ہیں، اگر اس پہ ہم فوکس کریں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور جیسے جیسے بڑھیں، تو اس کے ذریعے سے اللہ سے قوی امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور کامل اتباع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا رول ماڈل بنانا کہ ہماری زندگی جتنا میل کھائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اتنے ہی ہم کامیاب ہیں، اتنے ہی سکسیزفل ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو یہ بنیاد پڑ جائے گی ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا رول ماڈل اور امام بنانے کی. اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب فرمائے.